وہ بھی دیجیے, سرمایہ دار کو بھی دیجیے, ان کو بھی لیز ایکسٹینڈ کریے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریب کو بھی کریے. جب آپ ہمیں سنیں گے نہیں, انہوں نے اس وقت بدتمیزی کی, بولا ہاؤس سے نکل دیجیے. ہم 4 لوگ ہیں, 5 6 7 لوگ وہاں انڈیپینڈنٹ اور ہے جو ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں. اگر بات کرنے کا ایکسیپٹنس اور ٹالرنس اس سرکار میں نہیں ہے جن کے پاس 50 MLA ہے, تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ان سے پوچھے دوسرا سکینہ جی سے کہ آپ کے کون لوگ, آپ کے کون سے اسٹاف, آپ کے کون سے رشتہ دار جو لسٹ بناتے ہیں. 23,000 لوگ پوسٹ آؤٹ سورس کیے گئے ہیں, وہ لسٹ کس نے بنائے؟ بیک ڈور اپوائنٹمنٹس کس نے کیے؟ ان سے پوچھے. اور یہ ہمیں دھمکاتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو ٹرانسفر کریں گے, آپ کے رشتہ داروں کو. لسٹ بنا رہے تھے اندر کہ ہمارے کون کون سے لوگ کہاں پر سرکاری نوکریوں میں ہیں, ان کو ٹرانسفر کریں گے. آپ ان سے پوچھیے, ہر اس بندے پر پروب ہونا چاہیے جنہوں نے سی ایم نے بھی کہا کہ 2019 کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کے رسپانسبل پی ڈی پی ہے. دیکھیے, مسئلہ سمپل ہے. ہم نے کوئی پرسنل مدعا نہیں اٹھایا. یہ ایوان ہماری گھر کی لڑائی کا نہیں ہے. ہم نے کہا جموں کشمیر کی عوام کو آپ ہر شخص کو لینڈ ریگولرائزیشن ایکٹ میں کور کریے. جو آپ امینڈمنٹ لا رہے ہیں, پرسوں جب بات ہوئی تو ہم نے کہا جو لینڈ گرانٹس بل میں آپ نے چینج لائی ہے, آپ اس میں ہوٹلز اور لیز والوں کو لا رہے ہیں, لائیے, اچھی بات ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی کریے جو لوگ اسٹیٹ لینڈ میں رہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پلوامہ کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹی کا مسئلہ اٹھایا, انہوں نے اس بل کو ریجیکٹ کیا. اس کے بعد ہم نے ڈیلی ویجز کا مسئلہ اٹھایا, انہوں نے وعدے کیے الیکشن میں 1 لاکھ ڈیلی ویجز کو ریگولرائز کیا جائے. انہوں نے ہماری بل کو ریجیکٹ کیا اور کہا ٹائم باؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ان کے مینیفیسٹو میں تھا کہ NHPC کے پروجیکٹس کو ریسٹوریشن کریں گے, ہم واپس لائیں گے, اور انہوں نے ووٹ اور مینڈیٹ لیا ریسٹوریشن آف 5 اگست پر. کل یہ جب ایوان چل رہا تھا, اسی دوران انہوں نے NHPC کو 2 نئے پاور پروجیکٹس دیے. سوال تو پوچھنا ہے, جب آپ سمے نہیں دیں گے انسان مجبور ہوتا ہے شور کرنے کے لیے. اس کے بعد بھی ہم میں سے کسی نے کوئی بھی ایسا سوال نہیں پوچھا جو قوم سے جس کو فائدہ نہ ہو. انہوں نے وہاں سے الزام لگائے کہ آپ ملیٹنٹ ہیں, آپ OGW کے سمپتھائزر ہیں, آپ UAPA ایکیوزڈ ہیں. ٹھیک ہے, مجھ پہ UAPA کے کیس ہے, میرا ٹرائل چل رہا ہے, سپریم کورٹ نے مجھے بیان کیا. آئی ایم ناٹ ashamed on the charges they have made against me. Time will prove my innocence. But the truth is 1987 سے لے کر آج تک یہ وہی کر رہے ہیں. جب کشمیری نوجوان نے کوشش کی جمہوری نظام میں اپنی نمائندگی کی, انہوں نے بولا یہ سپریٹسٹ ہے, یہ ملیٹنٹ ہے. نئی دلی میں بھی یہی بولا, 87 میں بھی یہی بولا کہ یہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں, ایوان میں آ رہے ہیں, یہ ملیٹنٹ ہے, یہ ٹیررسٹ ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے. یہ سید صلاح الدین MLA بننا چاہتا تھا, اس کو جہاد کونسل کا چیف انہوں نے بنایا. وہ تو ان کے الزام تراشی ہے. دیکھیے, یہ ہے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ آپ اخباروں کی